جب بھی کوئی یہ سوال کرے گا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے اپنے ہی ملک کے ایک صوبے پر پابندی عائد کر دی تھی اور لوگوں کے بنیادی حقوق چھین لیے تھے، تب آپ کیا کر رہے تھے؟ میرا جواب ہوگا، میں نے اس کی مخالفت میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ملت ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ اسپیشل رپورٹ میں آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے اس نوجوان IAS آفیسر کا جنہوں نے کشمیر میں جاری شٹ ڈاؤن اور انسانیت کی ہو رہی خلاف ورزی پر احتجاج کرتے ہوئے باوقار ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کیرل 2012 بیچ کے نوجوان IAS آفیسر کرنن گوپی ناتھ کی، جنہوں نے اپنی ملازمت سے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ ہم نے IAS جوائن کیا تھا ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ان لوگوں کی آواز بننے کے لیے جنہیں خاموش کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں مجھے ہی خاموش ہونا پڑا، یہاں مجھے آزادی حاصل نہیں ہے، ایک دن کی آزادی سے ہی میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کرنل گوپی ناتھ نے کشمیر میں جاری انسانی بحران پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے استعفیٰ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے رد عمل میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ کرنل گوپی ناتھ نے اپنے استعفیٰ کے تناظر میں دو اہم بات سب سے زیادہ کہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی یہ سوال کرے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے اپنے ہی ملک کے ایک صوبے پر پابندی عائد کر دی تھی اور لوگوں کے بنیادی حقوق چھین لیے تھے، تب آپ کیا کر رہے تھے؟ میرا جواب ہوگا، میں نے اس کی مخالفت میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کرنن گوپی ناتھ نے ایک اور جملہ اسی سے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ میں نے استعفیٰ کیوں دیا، لیکن میں کیوں نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بھی کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ جب ملک سب سے بڑے انسانی بحران سے دوچار تھا تو تم نے کیا کیا، تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ہم چھٹی لے کر امریکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے تھے، یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیں، ہم ملازمت سے نکل جائیں۔ کشمیر کا مسئلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ کشمیر میں شٹ ڈاؤن کو 22 دن مکمل ہو چکے ہیں، کرفیو نافذ ہیں، مطلب چند جگہوں پر چند لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے ہیں، موبائل بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، ادھر ادھر آنا جانا بند ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی نوجوان آواز اٹھاتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو اسے فوراً گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ ہندوستان کی مختلف جیلوں میں ہزاروں کشمیریوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بات تو سب جان چکے ہیں کہ کشمیر کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ باہر گودی میڈیا ضرور ہنگامہ مچا رہی ہے کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ لوگ اجیت ڈوبھال کے ساتھ بریانی کھا رہے ہیں، کچھ لوگ 15 اگست پہ جشن مناتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو غلام نبی آزاد کی زبان میں خریدے ہوئے ہیں، پیسہ دے کر انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو اوور آل وہاں کا ماحول ہے وہ یہی ہے کہ وہ شدید بحران سے دوچار ہیں اور اس بحران کو چھپانے کے لیے وہاں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو وہاں کے عوام سے سرکار نے بنیادی حقوق چھین لیا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار کسی کو جانے نہیں دے رہی ہے۔ وفد اپوزیشن کے کئی لیڈر وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن سرکار اسے سری نگر ایئرپورٹ سے ہی بھیج دے رہی ہے۔ جو جرنلسٹ ہیں جو سچائی دکھانا چاہتے ہیں، ان جرنلسٹوں کو سری نگر میں کوپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملت ٹائمز کی ٹیم خود وہاں جانا چاہ رہی تھی لیکن کئی طرح کے مشکلات کی وجہ سے وہاں ہم نہیں جا پا رہے ہیں۔ کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں، وہاں رہنے والے انسان ہیں، وہ 22 دنوں سے کرفیو میں رہ رہے ہیں، 22 دنوں سے ان کا فون بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، ماں کا بیٹے سے، بیٹے کا ماں سے، بھائی کا بہن سے، بیوی کا شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، گھروں میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، مسلمان مذہبی شعار پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سنگین صورتحال ہے اور سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے، صورتحال کو بہتر نہیں بنا رہی ہے، اور اسی پر احتجاج کرتے ہوئے
कर्नल गोपीनाथ ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी अपने आप में एक अहमियत है। ये अलग बात है कि हमारे मुल्क की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल है, वहाँ इस खबर का कोई चर्चा नहीं है, जबकि देखा जाए तो ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि एक IAS ऑफिसर ने कश्मीर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। UPSC का एग्ज़ाम बहुत टफ़ होता है, बहुत मुश्किल से कोई IAS ऑफिसर बनता है। गोपीनाथ ऑफिसर थे, केरला में वो DM थे। कई मौक़े पर उन्होंने गरीबों की, मज़दूरों और आवाम की, एक आम आदमी का लिबास इख्तियार करके मदद की। लेकिन जब उन्हें लगा कि सिस्टम करप्ट है और इस सिस्टम का हिस्सा बनकर हम मज़लूमों की, गरीबों की, आवाम की मदद नहीं कर सकते हैं, तो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। मिलत टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।